السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے قائد کی اس تصویر کو دیکھیں۔ یقیناً یہ تصویر آپ لوگوں نے ہر جلسے اور جلوس میں دیکھا ہوگا، مگر کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا کہ آخر کار قائد یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھا کر سر کے اوپر سے اور یوں باندھ لیتے ہیں، کبھی پوری جلسہ گاہ کی طرف یوں ہلاتا ہے اور پھر سٹیج کی طرف آ کر سٹیج والوں کو بھی ایسے ایسے کرتا ہے۔ آخر کار قائد کا اس طرح ہاتھ باندھ کر اس سے مقصد کیا ہے، آج میں نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے گا۔ میں دو میسیجز اس میں دینا چاہتا ہوں، اس تصویر کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور پشاور جلسے کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے۔ ویسے تو ہر جلسے جلوس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکشنز کرتا ہے، جس طرح عمران خان اس طرح ہاتھ ہلاتا ہے یا خاص کر ایک ہاتھ ہلاتا ہے، تو زرداری صاحب لوگوں کو پیار دیتا ہے۔ یہ اپنے سامعین کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ان کی کلیپنگ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بھی قائد کرتے ہیں، مولانا صاحب اس طرح کے ایکشنز بھی کرتے ہیں، مگر اس وقت دور حاضر میں پاکستانی سیاستدانوں میں لیڈرز میں واحد لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جو یوں ہاتھ جوڑ کر اس طرح ہاتھ کے سر کے اوپر سے اور ایک پیغام دینا چاہتا ہے عوام کو۔ آخر کار یہ پیغام کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ پیغام قائد اپنے جو سامنے حاضرین ہوتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو اور پھر پوری امت مسلمہ کو ایک مخصوص پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، متحد و متفق رہو، ایک جان رہو، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو، جڑ کے رہو، توڑ کے مت چلو، کیونکہ جب تک آپ ایک جان نہیں بنو گے، آپ متحد و متفق نہیں رہو گے، تو آپ اپنی کوئی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، آپ اپنی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ قائد کا اس سے مراد امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا ہے، اور ہر جلسے جلوس میں سٹیج پر آپ نے قائد کا یہ والا ایکشن ضرور دیکھا ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 9 مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی لگے گی، بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ اگر آپ دوستوں نے 9 مئی کے جلسے میں پشاور جانا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، اگر نہیں جانا تو پھر بالکل بھی شیئر نہ کیجئے گا، لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرو گے تو پھر یقیناً خیانت ہوگی۔ ایسی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا تاریخ مولانا صاحب نے کیوں رکھا ہے، اس میں بہت بڑی سائنس ہے۔ یاد رکھو کہ ہماری یہ تحریک 9 مئی کے دعوے داروں، مالکانوں کے خلاف ہے، جو 9 مئی کو بہت بڑا اچھال رہے ہیں، ان کے خلاف ہے ہماری تحریک۔ اور قائد نے بھی ان کے آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے لبیک کہا اور پشاور کے بیچ 9 مئی کو جلسے عام کا اعلان کر دیا اور بڑی اسمبلی لگے گی۔ یاد رکھیں کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے ساتھ نتی کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کی وجہ سے ان لوگوں کو، پاکستان کے مالکانوں کو بہت بڑا درد ہوا ہے۔ تو اب میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ قائد نے 9 مئی کا اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ قائد نے 9 مئی کو سارے باؤنسرز پھینکنے ہیں۔ یقیناً آپ نے قائد کا بلوچستان کا بیان بھی سنا ہوگا، کراچی کا خطاب بھی سنا ہوگا، پارلیمنٹ کے فلور پر بھی جو خطاب فرمایا وہ بھی سنا ہوگا، اور یقیناً مولانا صاحب کا ہر جملہ قابل توجہ، قابل غور و فکر ہوتا ہے۔ یقین کریں مولانا صاحب کے ایک ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر حد کر دی، کراچی میں خطاب کرتے ہوئے حد کر دی، مولانا صاحب نے بلوچستان میں حد کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو قائد جو خطاب فرمائے گا، یقیناً سارے کے سارے باؤنسرز ہوں گے اور ایک بھی باؤنسر ضائع نہیں جائے گا۔ قائد کے ہر باؤنسر سے یا تو بیٹسمین کا ہیلمٹ ٹوٹے گا، یا ان کی ٹانگ ٹوٹے گی، بیٹ بھی ٹوٹے گا، اور تینوں کے تینوں وکٹیں انشاءاللہ درمیان میں سے ایک باؤنسر سے ٹوٹیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے جس طرح کی پہلے سے بات کی کہ قائد اس طرح ہاتھ باندھ کر ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ متحد و متفق رہیں۔ مجھے بھی امید ہے کہ آپ سب دوستوں نے مولانا صاحب کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے اور اس جنگ کو ہم جیتیں گے، کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ننگی تلوار لے کر
بدماشوں کے خلاف میدان میں اتر چکا ہے اور کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے. حتیٰ کہ کل تو مولانا صاحب نے پوری امت مسلمہ کو کہا کہ جب تک ریاست پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالکان یہی بدماش لوگ ہوں گے تو پھر کم از کم پاکستان سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ عوام کا بھی متفقہ فیصلہ ہے. تو اس دن کا انتظار کرو کہ جب پاکستان کے مالک ہم بنیں گے تو پھر امت مسلمہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی پاکستان بھی کوئی ریاست ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ عوام پاکستان پر راج کرے گی. کوئی بھی فرد واحد یا مسلح گروپ پاکستان پر راج مزید نہیں کر سکے گی. وہ دن گئے جب خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب قائد باقاعدہ سر پر کفن باندھ کر اپنے کارکنوں سمیت میدان جنگ میں اتر چکا ہے اور ہم سب نے مولانا صاحب کا بھرپور ساتھ دینا ہے. اور اس جنگ کو کم از کم آخری جنگ سیاسی جنگ ہے. یقیناً ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بندوقیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس سیاسی جنگ کو ہم جیت کر رہیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے. جس طرح قائد کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو ہم منوا کر ہی رہیں گے. امید ہے آپ احباب کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں تو پھر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. والسلام.